مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کی جانب آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ نماز اکثر لوگ ایسے کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں جو کہ نماز کے شایان شان نہیں ہوتے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کپڑا میسر نہیں ہے، اس کو اچھے کپڑے میسر نہیں ہیں، تو جو چیز اسے میسر ہے، جتنا کپڑا اسے میسر ہے، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کو اچھے سے اچھا کپڑا میسر ہے اور اس نے اچھا کپڑا پہنا ہے، نماز کے لیے آنے لگا تو رات کو جو کپڑے پہنے تھے، نائٹ سوٹ تھا، اسی میں اٹھ کے آ گیا، یا شارٹ پہنی ہوئی ہے، شارٹ میں آ گیا، ٹی شرٹ میں آ گیا، تو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا باوجود اس کے کہ اس کے پاس اچھے کپڑے، مکمل کپڑے موجود ہیں، میسر ہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ان کپڑوں میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز اس کی مکروہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہو تو اچھے طریقے سے پیش ہو، جب اچھے طریقے سے پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ کی رحمت خوشی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ وہ کپڑے جن میں یہ کہیں کسی تقریب میں نہیں جاتا، کسی دعوت پہ نہیں جاتا، بازار نہیں جاتا، ان کپڑوں میں آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ نماز کے آداب میں نہیں ہے بلکہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ اس لیے نماز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل کپڑے پہنے جائیں، ہاف سلیوز بھی، اور شارٹس جو آج کل پہنے جاتے ہیں جو گھٹنوں تک ہوتے ہیں اور بعض گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر ہو پھر تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ گھٹنا جس شارٹ میں نظر آ رہا ہو وہ تو بالکل منع ہے، بلکہ حرام کے درجے میں آ جائے گا، اس لیے کہ ستر عورت جسے کہتے ہیں، مرد کا ناف سمیت، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ حصہ چھپانا لازم ہے، واجب ہے۔ جب کوئی شخص اس میں سے کوئی جسم کا حصہ اس کا دکھ رہا ہوگا تو اس کیفیت میں تو باہر نکلنا ہی منع ہے، یہ تو حرام ہے، اور نماز اس کیفیت میں ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ ستر کا ڈھانپنا نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اس لیے ایسے کپڑے پہنے، اس طرح کے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے کہ جس میں جسم نہ دکھے، خاص طور پہ ستر نہ دکھتا ہو۔ دوسرا، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کے اس شخص کے لیے جس کے پاس اچھے کپڑے میسر ہوں تو اس کی نماز بھی پھٹے پرانے کپڑوں میں یا ٹی شرٹ میں، ہاف سلیو شرٹ میں، وہ اس کے لیے مکروہ ہوگی، اس لیے کہ مکمل کپڑوں کا پہننا یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، آج کل اکثر نوجوانوں کا یہ طریقہ ہے کہ نکر اور اس کے ساتھ سلیو لیس یا ایسا کچھ پہن کے باہر نکلتے ہیں، تو وہ جسم کا حصہ جو کہ گھٹنے تک اس کا ستر ہے، یہ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے جو جان بوجھ کے ستر دکھائے، ستر شو کرے، تو دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں لعنتی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کریں، دوسروں کو بھی گناہ گار ہونے سے بچائیں اور خود بھی گناہ سے بچیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ جو وقت مسلسل ہم گناہ میں گزار رہے ہیں، ستر ہم دکھا رہے ہیں، پورا پورا دن اس نکر میں گزار دیتے ہیں، تو یہ ستر دکھ رہا ہوتا ہے۔ گھٹنا ستر میں شامل ہے، ناف سمیت گھٹنا، پورا جسم، آگے پیچھے، یہ سب ستر ہے۔ اس میں سے ایک سوئی کے برابر بھی جگہ دکھائیں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ننگے سر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز اہتمام کے ساتھ
ٹوپی یا امامہ کے ساتھ پڑھے. جس طرح خواتین اپنے سر کو ڈھکتی ہیں نماز کے لیے، اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی سر کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.